نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے سیرت کا آغاز کیا ہے، ٹھیک ہے، انبیاء کی سیرت، جس میں ہم ان کے تمام پہلوؤں کو قرآن اور حدیث کی روح سے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، آپ لوگوں کے سامنے PDF ہوگا، تو اس میں آپ لوگ دیکھیں کہ ہم نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے، پھر ان کی اولادوں میں سے ہم نے دیکھا کہ آگے نسل چلی، پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا کہ طوفان آیا، سیلاب آیا اور تمام لوگ غرق ہو گئے سوائے کچھ لوگوں کے۔ پھر ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ ان کے جو 4 بیٹے تھے نوح علیہ السلام کے، ان سے نسل آگے بڑھی، ٹھیک ہے، اور جب ان سے نسل آگے بڑھی تو ہم نے دیکھا کہ ہود علیہ السلام اور یہاں پر ہم نے صالح علیہ السلام کو دیکھا تھا، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، بلکہ ہم قرآن میں پڑھیں گے کہ ان کی بھی جو قومیں تھیں وہ تباہ اور برباد ہو گئی تھیں، غرق ہو گئی تھیں، کیونکہ انہوں نے اپنے رسول کی بات کو نہیں مانا تھا۔ اچھا، یہاں ایک بات اور بتانا چاہتی ہوں میں کہ رسول جو ہوتا ہے وہ ایک خاص قوم کے لیے مبعوث کیا جاتا ہے، اپوائنٹ کیا جاتا ہے ایک خاص قوم کی طرف، ٹھیک ہے۔ جو نبی ہوتے ہیں بہت سارے ڈفرینسز ہیں، لیکن میں ان ڈفرینسز میں زیادہ فوکس نہیں کرتی ہوں، کیونکہ ہم جو ایمان ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے سارے انبیاء پر ہی لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رسول جو ہوتا ہے وہ کسی خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا، اور اسی طرح سے جو ہود علیہ السلام وہ قوم عاد کی طرف بھیجے گئے، لوط علیہ السلام کو بھی ایک خاص قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ایک خاص قوم کے لیے انہیں بھیجا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص جو طبقہ تھا عرب کا، وہاں پر بھی آئے تھے، لیکن ان کی خاصیت یہ تھی کہ وہ تمام جہان کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی خاصیت میں یہ ایک خاص بات ہے کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو میں آپ سے کیا بات کر رہی تھی کہ پھر جب ہم، اگر آپ لوگ جینیالوجی کا وہ ایک جو میپ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوا ہے وہ دیکھیں گے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے انہی کی قوم میں پھر آگے چل کر ابراہیم علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے، جنہیں جد الانبیاء کہا جاتا ہے، اور یہاں سے پھر وہ سارا بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل شروع ہوتا ہے۔ تو ان کو پڑھنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جو ہود علیہ السلام کی قوم ہے وہ وہیں ختم ہو گئی، صالح علیہ السلام کی وہیں ختم ہو گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام سے جو نسل چلی آ رہی ہے وہ آج تک چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی شاخیں بدل گئیں، اس کی شاخیں الگ ہو گئی، لیکن وہی قوم ہیں جو آج تک چلی آ رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم سب سے پہلے آج جو ہم سیرت شروع کریں گے وہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرہ شروع کریں گے۔
اچھا، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کس نام سے جانا جاتا ہے؟ کیا کہتے ہیں ان کو؟ بتائیے۔ جد الانبیاء، جی جد الانبیاء، یعنی جو نبی ہیں ان کے جد کہتے ہیں، جد امجد ہوتا ہے نا، جیسے بڑے بزرگ، دادا، ٹھیک ہے، فور فادر، تو وہ ان کو کہا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ان سے ہی پھر نسلیں جو ہیں آگے چلی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہتے ہیں، ان کے والد کا نام کیا تھا؟ کیا بتایا تھا میں نے والد کا نام؟ آزر علیہ السلام۔ نہیں علیہ السلام نہیں، آزر وہ تو بت پرست تھا، مشرک تھا، ٹھیک ہے۔ والد کا نام تھا آزر، ٹھیک ہے۔ آزر جو تھا وہ ان کا لقب تھا، ٹھیک ہے۔ ان کا اصلی نام تھا طارق، یہ بھی آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کیجئے گا، اصلی نام طارق تھا، لیکن آزر کے نام سے انہیں جانتے تھے، اور یہی نام قرآن میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ آزر کہتے ہیں مدد کرنے والے کو، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو تھا یہ بہت ہی اچھا انسان تھا، اپنے جو قبیلے کے لوگ تھے ان کی مدد کیا کرتا تھا، غم خواری کرتا تھا، حال چال پوچھتا تھا، اس لیے اس کا لقب جو تھا وہ آزر ہوا، ٹھیک ہے۔ اصلی نام طارق تھا۔ اچھا، قرآن میں اگر ہم دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بہت بار ہے، پورے قرآن میں کئی بار ان کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، 70 سے زیادہ بار قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، اور 25 صورتوں میں، تقریباً 25 صورتوں میں ہمیں ان کا نام ملتا ہے۔ تو یہ اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے ان کا درجہ جو تھا وہ کتنا بلند تھا کہ ان کا نام 25 صورتوں میں، سوچیں تقریباً 25 صورتوں میں ان کا نام لیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام ہم نے دیکھا کل جب ہم نے شجرہ پڑھا تھا، اس میں وہ سام من نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی ہے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے عراق میں۔ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ عراق میں۔ عراق کا ایک شہر ہے بابیل، جو آج بھی بیبیلون کے نام سے جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج بھی یہ شہر موجود ہے عراق میں، یہاں آپ پیدا ہوئے تھے، اور عراق کے نارتھ سائیڈ میں یہ واقع ہے، نارتھ سائیڈ میں یہ شہر ہے، آج بھی موجود ہے۔ آج بھی ہم اگر گوگل پہ دیکھیں گے تو یہ نام ہمیں مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس زمانے میں بھی ایک بہت امپورٹنٹ شہر ہوا کرتا تھا، آج کی طرح بہت زیادہ وہاں آبادی تھی، لوگ بہت تھے، معاش کا ذریعہ بہت اچھا تھا، مطلب بہت پراسپرس جگہ تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک چیز تھی کہ وہاں پہ بت پرستی بہت عام تھی، لوگ وہاں پہ بت پرستی کرتے تھے، اللہ کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 25 میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگوں نے اللہ کے سوا جو بت بنا رکھے ہیں، یہ تو بس دنیا کی زندگی میں تمہاری آپس کی محبت کی وجہ سے ہیں، قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے، اور اس دن وہاں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سارے لوگ بت پرست تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملی تھی، اور وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ جو بت ہیں ان کی پوجا کی جائے، ان کی عبادت کی جائے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو اپنے بتوں کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے کہ دیکھو، یہ جو سارے تم نے بت بنا رکھے ہیں، یہ تو تمہیں صرف زندگی میں کام دیں گے۔ زندگی میں بھی کیسے کام دیتے ہیں وہ؟ کہ وہ صرف خیالی باتیں ہوتی ہیں۔ یہاں ایک بات میں آپ کو بتاؤں
کہ آپ جس سے توقع رکھیں گے وہ اللہ تعالیٰ اس کے تھرو آپ کی پوری کروا دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاصیت ہے. اب جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ کئی بار ورد کرتے ہیں نا، اتنے بار یہ پڑھ لیں، اتنے بار ایسا پڑھ لیں تو یہ ہو جائے گا، جبکہ ہمیں اس کی حقیقت قرآن سے نہیں ملتی، حدیث سے نہیں ملتی. ٹھیک ہے، لیکن ہم کرتے ہیں 101 بار یہ پڑھ لیں، 41 بار ایسا پڑھ لیں، اس کا ختم کر لیں، اور کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کام ہو جاتا ہے نا، ہوتا ہے نا ایسا کہ ہمارا وہ کام ہو بھی جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم نے تو اللہ کا کلام ہی پڑھا تھا، اللہ نے ہماری مدد فرمائی. لیکن اگر ہم حدیث میں دیکھتے ہیں تو اس کا کہیں دور دور تک تذکرہ نہیں ملتا کہ اس سورہ کو اتنے بار پڑھو تو کچھ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس نام کو اتنے بار پڑھنے سے کچھ ہوگا، نہیں ملتا ہمیں. لیکن پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہماری باتیں کیسے قبول ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر ہم یہ سوچیں کہ جو انسان اللہ کو نہیں مانتے، جو بت پرستی کرتے ہیں، وہ بھی تو اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کا کام ہو جاتا ہے. وہ بھی تو مزاروں پہ جاتے ہیں اور اولاد مانگتے ہیں، بیٹا ہو جاتا ہے. مندروں کے سامنے سر ٹیکتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، نوکری مل جاتی ہے. ہوتا ہے نا ایسا. تو جس کا یقین جس پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے تھرو اس کو دلوا دیتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ یہ بات فرما دی ہے کہ بھائی میں نے تو تمہیں شعور عطا کر دیا، میں نے تمہیں صحیح راستہ غلط راستہ بتا دیا، اب تم اس کے حساب سے چلو. فائنل جو تمہارا جو ہوگا حساب کتاب وہ کہاں ہوگا؟ قیامت میں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب جب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے انہیں یہ ساری باتیں بتائیں، یعنی بچپن سے ہی وہ کیا تھے؟ اللہ کو ماننے والے تھے. اب انہوں نے کہا کہ بھائی تم یہ سب نہ کرو، اور یہ تو بہت ہی بری چیز ہے، ان سب چیزوں کا تمہیں نہیں کرنا چاہیے یہ سارے کام. اگر تم نے ایسا کیا تو وما لکم من ناصرین، نہیں تمہارا کوئی مددگار اس دن نہیں ہوگا. تو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 52 میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنے قوم سے کہا، کیا کہا؟ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ کیا یہ مورتیاں ہیں جن سے تم لوگ اعتکاف کرتے ہو، جن میں تم مگن رہتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، کیا یہی ہیں وہ مورتیاں؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. قالوا، انہوں نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ وجدنا، ہم نے پایا، آباءنا، اپنے باپ دادا کو کیا کرتے ہوئے؟ عابدین، انہی کی عبادت کرتے ہوئے. آج کا بھی اگر ہم سینیریو دیکھیں، آپ یہ پوجا پاٹ مورتی تو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، ابھی مسلمانوں کی بات کرتے ہیں. مسلمانوں سے بھی اگر آپ کہیں کہ بھائی یہ جو آپ نے بدعات اپنی زندگی میں اپنا رکھی ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم اس کی نیاز دلواتے ہیں، اس کی فاتحہ کرتے ہیں، اور کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، الحمدللہ اللہ نے مجھے ان سب چیزوں سے بچا کے رکھا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں نا جو ہوتی ہیں، کنڈے ہوتے ہیں اور شب برات کے حلوے ہوتے ہیں، اور اللہ جانے کیا کیا بدعات ہیں. تو جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ غلط کام ہے، ایسا نہیں کرتے، یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے، بھائی آپ کو حلوے بنا کے کھانا ہے، آپ سال بھر میں کبھی بھی بناؤ کھاؤ. ٹھیک ہے، عبادت کرنا ہے، 365 آپ کے پاس راتیں ہیں، عبادت کریے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں آپ کیسے بول رہے ہو، ہمارے تو باپ دادا یہی کرتے آئے، ہماری اماں سے ہم نے یہی سیکھا. تو وہ بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو یہی کرتے ہوئے دیکھا. تو یہی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا. ان کے لوگوں نے کیا کہا کہ ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو اسی طرح سے پایا ہے. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين. قال، اس نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لقد کنتم، بے شک تم رہے، انتم تم، بے شک تم رہے کس میں؟ وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادا بھی، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں.
ٹھیک ہے، یعنی اگر تم یہ کام کر رہے ہو تو ایسا تو ہے کہ تمہارے باپ دادا کام کر رہے تھے تو بالکل حق پر تھے، وہ بھی گمراہی میں تھے، تم بھی گمراہی میں ہو۔ اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ قرآن کی ہر ایک آیت ہم سے بات کرتی ہے، بھلے ہی ہم یہ سورہ پر ہم یہ جو سیرت پڑھ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی پڑھ رہے ہیں، کس طرح سے انہوں نے دعوت دی، لیکن یہ ساری چیزیں ہم پر اپلیکیبل ہوتی ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت دینے کا انداز بڑا ہی خوبصورت ہے، بہت ہی پیارا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں گے کتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ کیا کہا کہ جو تم یہ کر رہے ہو تو یہ تو بالکل واقعی میں بہت بڑی گمراہی میں تم لوگ مبتلا ہو، یہ جو اپنے تم پوجا پاٹ کر رہے ہو۔ اچھا، اگر آپ نے غیر مسلم کو اگر آپ نے دعوت دینی ہے تو اس کو ہمیشہ سورہ اخلاص سناؤ۔ کون سی ہوتی ہے سورہ اخلاص؟ کون سی ہے سورہ؟ قل هو اللہ احد، ہے نا؟ تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم بولیں کہ بھائی اب تمہارے کتنے معبود ہیں، کیونکہ اللہ کی تو جو معبود ہوتا ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ وہ ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بے نیاز ہوتا ہے، صمد یعنی اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو تو کھانا بھی دیا جاتا ہے نا، کھانا بھی دیا جاتا ہے، کپڑے بھی پہنائے جاتے ہیں، خود ہی بناتے ہیں ان کو، اور خود ہی بنا کے ان کو پھر وہ بھی کر دیتے ہیں، ٹھنڈا بھی کر دیتے ہیں، خود ہی بناتے بھی ہیں، خود ہی کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ تو رب تو وہ ہوتا ہے، معبود تو وہ ہوتا ہے جو صمد ہو، بے نیاز ہو، ٹھیک ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی اور اس کے کوئی ماں باپ بھی نہیں ہوتے۔ اب یہ پوچھا جائے کہ جس کو تم معبود سمجھتے ہو، کیا وہ دنیا میں ایسے ہی آئے یا ان کے ماں باپ ہیں؟ وہ کہیں گے ہاں بھائی ماں باپ بھی ہیں، ان کی اولادیں بھی تھیں، تو پھر وہ کیسے اس کو تم معبود کہہ سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، اور اس کا کوئی ہم پلہ نہ ہو، کوئی اس کے برابر کا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اگر کوئی اس کے جیسا، اس کے برابر اگر ہوتا ہے تو وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ تو یہ 4 کوالٹیز جو ہمیں سورہ اخلاص میں ملتی ہیں، یہ وہ کوالٹیز ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو معبود ہونے کے لیے یہ کوالٹیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تمہارے معبود کے پاس یہ کوالٹیز ہیں تو وہ عبادت کے لائق ہیں، لیکن آبویسلی وہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ان کے پاس وہ 4 کوالٹیز ہے ہی نہیں۔ یہ 4 کوالٹیز کس کے اندر ہیں؟ کس کے اندر ہیں یہ 4 کوالٹیز؟ اللہ تعالیٰ کے اندر، ہے نا؟ یہ ساری کوالٹیز صرف اور صرف اللہ کے اندر ہے۔ اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کی کوئی ماں باپ نہیں، اور وہ ایک ہے، ایک اکیلا واحد ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بھائی تم اور تمہارے آباء و اجداد تو بڑی گمراہی میں تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی سعادت کی راہ بخشی تھی، اور ہم ہر طرح سے اس کی خبر رکھتے تھے۔ کیا فرمایا کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں سکھا دی تھیں، سمجھا دی تھیں، ٹھیک ہے، اور وہ انہوں نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی۔ ہم آگے یہ بھی پڑھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہمیں اتنے بار اس لیے ملتا ہے۔ اچھا، کل آپ لوگوں نے یہ چیز سمجھ لی تھی کہ 2 شاخیں جو نکلی ہیں، ایک اسماعیل علیہ السلام کی اور ایک اسحاق علیہ السلام کی، یہی 2 امپورٹنٹ شاخیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور شاخ ہے مدین کی، اس کو ہم الگ رکھتے ہیں ابھی، لیکن یہ 2 امپورٹنٹ شاخ جو ہیں بنی اسماعیل، یعنی جس سے رسول اللہ آئے، جہاں پہ قرآن نازل ہوا، جن سے یہ سارے مخاطب ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، یہ سارے لوگ کہاں ہیں؟
بنی اسماعیل میں، اور ایک شاخ کہاں پر ہے؟ ایک شاخ ہے فلسطین کے اندر، ابراہیم جو اسحاق علیہ السلام ہوئے، اور اسحاق علیہ السلام سے پھر جو بنی اسرائیل ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو مین روٹ کیا ہے دونوں کا؟ ابراہیم علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام کے والد تھے اور اسحاق علیہ السلام کے بھی والد ہیں، اس لیے آپس میں وہ لوگ جب بھی بات کرتے، جب ابراہیم علیہ السلام کی بات آتی تو وہاں پر وہ ایک ہو جاتے تھے، ایک ہوتے نہیں تھے ان دا سینس، لیکن اس بات پر تو ایک تھے کہ ہمارے جد الانبیاء ایک ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصارہ تھے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو قرآن میں کئی جگہ دکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو ہی ماننے والے تمام لوگ ہیں۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، وہ ساری باتیں اوپر چلی گئی، مین جو کانسیپٹ جو آتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے ہی آتا ہے، اور اسی وجہ سے سب سے پہلے ہم انہی کی تفسیر کو لے کے چل رہے ہیں۔ جب آپ ان کی تفسیر کو اچھے سے سمجھ جائیں گے، تفسیر بولتی ہوں میں بار بار، سیرت، ان کی سیرت کو جب آپ اچھے سے سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ چیزیں سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا، اور پھر قرآن کو سمجھنا بہت انشاءاللہ ایزی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بہت کوشش کی، بہت سمجھایا، بہت کہا کہ دیکھو یہ اندھی تقلید میں جو تم لگے ہوئے ہو، بس بھیڑ چال میں لگے ہو، سب ایک ہی بت کی، تم لوگ بتوں کو ان کی پرستش کر رہے ہو، دیکھو یہ تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا، لیکن انہوں نے مانا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51 میں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ راہ بخشی تھی، یہ راہ جو ہدایت کی راہ ہے یہ ہم نے انہیں بتائی تھی، اور ہم ہر طرح سے ان کی خبر رکھ رہے تھے، ہم نے انہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا تھا، ہم ان کو ہر طرف سے سمجھا رہے تھے۔ اچھا، ساری قوم جو تھی، اب آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، کتنی سعادت کی بات ہے کہ تمام قوم، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ بھی بت پرستی کرتے تھے۔ اب انہوں نے توحید کی دعوت دی، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کس کو دی؟ اب سب سے پہلے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے فرمایا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ کیا فرمایا انہوں نے؟ یا ابتی، اے میرے ابا، اے میرے پیارے ابا، ٹھیک ہے؟ کیا کہا کہ انی، بے شک میں، قد جاءنی، بے شک میرے پاس آیا ہے، کیا آیا ہے؟ من العلم، وہ علم، ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ اے میرے ابا، میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی، بس میری بات مانیے، اہدک، میں آپ کو دکھاؤں گا، صراطا، راستہ، سویا، سیدھا۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے ابا جان کو دعوت دی توحید کی، انہوں نے کہا میرے ابا، میرے پیارے ابا، دیکھیں میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو آپ کو نہیں پتہ، میں آپ کو سیدھی راستے کی طرف لے کے جا رہا ہوں، میں آپ کو ہدایت کا راستہ بتا رہا ہوں۔ آگے کیا فرمایا سورہ مریم کی آیت نمبر 44 میں؟ یا ابتی لا تعبد الشیطان، یا ابتی، اے میرے ابا، میرے پیارے ابا، لا، نہیں، تعبد الشیطان، آپ شیطان کی پرستش نہ کریے۔ جو یہ معبود بنا کے رکھتے ہیں یہ کیا ہیں بتائیے؟ یہ جو مورتیاں ہیں یا کوئی اور اللہ کے سوا جو معبود بناتے ہیں وہ کیا ہے؟ کیا کہیں گے؟ شرک ہے، شرک ہے، اور کیا ہے؟ شیطان نام دیا یہاں پر سورہ مریم کی آیت نمبر 44 میں، نام دیا کہ لا تعبد الشیطان، آپ شیطان کی عبادت نہ کیجئے، شیطان کی پرستش نہ کیجئے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کیا کہا کہ انا، بے شک شیطان کیا ہے؟ للرحمن عصیا، رحمان کا نافرمان ہے،
شیطان نے کیا کیا تھا؟ جب اللہ نے کہا کہ فرشتوں کو سجدہ کرو تو شیطان نے تکبر کیا. اس نے کہا یہ مٹی سے بنا ہوا انسان، اس کو میں سجدہ کروں گا، میں تو آگ سے بنا ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ تو یہ تکبر تھا نا، کیونکہ بنایا تو اللہ نہیں تھا شیطان کو بھی، اللہ ہی تو خالق ہے، اللہ ہی تو سب کو بناتا ہے. اللہ نے شیطان کو بنایا، اللہ نے انسان کو بنایا. اور جب اللہ نے کہا کہ اس کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کرنا تھا. فرشتے جو نور سے پیدا کیے گئے ہیں انہوں نے تو سجدہ کر لیا. فرشتے جو کتنے فرما بردار ہوتے ہیں اور کتنی اعلیٰ مخلوق ہے اللہ کی، ہے نا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم سجدہ نہیں کریں گے، سب نے سجدہ کر لیا الا ابلیس. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کیوں؟ اس نے تکبر کیا. اللہ نے کہا کہ تم نافرمان ہو اور یہاں سے نکل جاؤ. تو وہی بات یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے میرے ابا آپ شیطان کی بندگی نہ کیجئے، یہ تو رحمان کا نافرمان ہے. آگے کیا کہا؟ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. آگے کیا کہا انہوں نے کہ اے میرے ابا جان، انی بے شک میں، اخافو آپ کو ڈراتا ہوں، ان یمسکا کہ آپ کو آ پکڑے عذاب، من الرحمن رحمان کی طرف سے. ٹھیک ہے، میں آپ کو اس بات سے ڈراتا ہوں میرے ابا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے، رحمان کی طرف سے آپ پر عذاب آ جائے. فتکونا پھر ہو جائے، للشیطان ولیا، ولی یعنی دوست، ساتھی کو کہتے ہیں ولی. دیکھیں ایسا نہ ہو اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر عذاب آ جائے اور آپ شیطان کے ولی بن کر رہ جائیں. اب دیکھیں کتنی طریقے سے وہ اپنے ابا کو سمجھا رہے ہیں. سب سے پہلی دعوت، اچھا دیکھیں یہاں پر ایک بات مجھے یاد آئی، آپ سب نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہوگی. ہوتا کیا ہے، جب ہم دعوت دینے کا کام شروع کرتے ہیں تو آبویسلی سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں، اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں، اپنے شوہر کو سمجھاتے ہیں، بہن کو، ماں کو، سسرال میں کوئی ہے تو ان کو، مائکے میں. تو ہوتا کیا ہے، اس میں سے بہت کم، مشکل سے 5% لوگ ہوتے ہوں گے جو آپ کی بات کو مانتے ہیں. 95% لوگ کیا کرتے ہیں، ارے ہاں بڑی آئیں ہم کو سکھانے کے لیے، ابھی جمعہ 4 دن ہوئے نہیں کتابوں کو پڑھتے ہوئے اور یہ چلیے تبلیغ کا کام کرنے. ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ سنا ہے آپ لوگوں نے ایسا؟ جب آپ لوگ کسی کو کچھ بتاتے ہیں تو ہوتا ہے نا. تو یہ چیز ہم اگر یہ سوچیں کہ بھائی میں تو اپنے گھر سے ہی تبلیغ کا کام شروع کروں گی، گھر سے کوئی سنتا نہیں ہے تو میں مایوس ہو کر بیٹھ جاؤں، ہرگز ایسا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے کیا دیکھا کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو دعوت دی، اپنے ابا کو دعوت دی، تو ابا نے کیا کیا، منع کر دیا صاف طور پہ، اور پھر وہ ہم آگے پڑھیں گے کہ وہ وہاں سے چلے گئے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں، آپ نے کس کو دعوت دی؟ اپنے چچا کو، ہے نا، جو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، اپنے قوم والوں کو دعوت دی. ان کے چچا نے کیا کیا؟ ایک تو ابو لہب تھا جو بہت ہی زیادہ دشمن تھا اسلام کا، اور اس نے بالکل بھی نہیں مانا، بلکہ وہ گندگی، غلاظت آپ کے گھر میں ڈال دیا کرتا تھا. گھر سے گھر ملا تھا، دیوار سے دیوار ملی تھی، اس کی بیوی جو تھی وہ کانٹے لا کے ڈال دیا کرتی تھی آپ کے راستے میں. کتنے مطلب دشمن تھے. سگا چچا جو باپ کی جگہ ہوتا ہے، عرب میں چچا کی بہت اہمیت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود کیا تھا، وہ بڑا دشمن تھا رسول اللہ کا، یہاں تک کہ اس کے لیے تبت یدا کر کے سورہ نازل ہوئی کہ وہ پوری طرح سے برباد اور ہلاک ہو گیا. اسی طرح سے اگر ہم ابو طالب کو دیکھیں، وہ بہت نیک تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تک انہوں نے ساتھ دیا، کبھی ان کو اکیلا نہیں چھوڑا، اور جب تک وہ زندہ تھے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ رسول اللہ کو کوئی اذیت پہنچا سکے. لیکن کیا ہوا، جب رسول اللہ نے ان سے کہا کہ میرے چچا آپ اسلام کو قبول کر لیجئے، میں آپ کی سفارش کر دوں گا، انہوں نے کہا کہ نہیں. رسول اللہ نے کہا کہ آپ میرے کان میں، مرتے وقت کہا آپ میرے کان میں ہی اسلام قبول کر لیجئے، شہادت کی گواہی دے دیجئے، شہادہ پڑھ لیجئے. انہوں نے تب بھی نہیں مانا.
کسی نے سوال کیا کیا وہ تمہارے چچا تھے اور تمہارے اتنے ہمدرد تھے، اس وجہ سے کیا ان پر عذاب ہوگا؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ ہاں، ان کے اوپر بہت کم عذاب ہوگا۔ کم عذاب کیا ہوگا کہ انہیں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جہنم میں انہیں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس سے وجہ سے ان کا دماغ پورا کھول اٹھے گا، ابل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سب سے کم عذاب ہے، وہ بھی کس کے لیے؟ وہ اس انسان کے لیے جو ہر لمحہ رسول اللہ کے ساتھ تھے، لیکن ایمان سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ اگر کلاس میں آتے ہو، آپ ساری چیزیں سنتے ہو، ساری چیزیں پڑھتے ہو، لیکن اس کے بعد آپ کے دل کے اندر ایمان میں کمی ہے، آپ مانتے ہی نہیں ہو، تو کیا ہوگا؟ آپ کا کلاس میں آنا، آپ کا کچھ بھی کرنا کام نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز، لائک آپ کسی کانوینٹ میں پڑھتے ہو، ٹھیک ہے، انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتے ہو، آپ کے پاس میتھس ہے، آپ کے پاس سائنس ہے، آپ کے پاس سوشل اسٹڈیز ہے، آپ کے پاس مختلف سبجیکٹس ہیں، 6-7 سبجیکٹس ہیں۔ مین میڈیم آف انسٹرکشن کیا ہوتا ہے؟ انگلش ہوتا ہے نا، انگلش میڈیم اسکول میں۔ اب آپ کو اگر انگلش نہیں آتی اور آپ کو سوشل اسٹڈیز پتہ ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ گنگا کہاں بہتی ہے، آپ کو یمنا کا پتہ ہے، آپ کو ماؤنٹینس کا پتہ ہے، آپ کو سب پتہ ہے، آپ کو ساری جو جتنی بھی سوشل باڈیز ہوتی ہیں سب پتہ ہے، لیکن اگر آپ کو انگلش نہیں آتی اور آپ کے پاس کوسچن پیپر آ گیا سوشل اسٹڈیز کا، سائنس کا، تو کیا آپ اس کو سولو کر پاؤ گے؟ نہیں کر پاؤ گے نا۔ حالانکہ آپ کے پاس انفارمیشن ہے، آپ کے پاس ساری نالج ہے، لیکن آپ انگلش پڑھنا نہیں جانتے۔ انگلش کے پیپر کی بات نہیں کر رہی میں، دوسرے پیپر کی بات کر رہی ہوں۔ یہاں تک کہ آپ میتھس بھی نہیں سولو کر پاؤ گے، کیونکہ کئی کوسچنز ایسے ہوتے ہیں، اسٹیٹمنٹ کوسچنز ہوتے ہیں نا، جن کو آپ نہیں سمجھ پاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو انگلش نہیں آتی، تو آپ فیل ہو جاؤ گے۔ آپ کو سب کچھ بہت اچھے سے آتا ہوگا، تو یہاں پر آپ کا جو ایمان ہے وہ آپ کا میڈیم آف انسٹرکشن ہے، آپ کا سب سے مین جو سبجیکٹ ہے وہ ہے ایمان۔ اگر آپ نے شرک نہیں کیا، آپ ایمان پر ہو، آپ اللہ کو ایک مانتے ہو، اگر آپ مانتے ہو قل هو اللہ احد، اگر آپ نے اس چیز کے اوپر بالکل یقین کے ساتھ اگر آپ کھڑے ہو، آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، آپ نے کہا اس بات کا، زبان سے بھی کہا، دل سے بھی آپ نے اس بات کو مانا، تبھی جا کر آپ کے جو گریڈز ہوں گے وہ فائنلائز ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان دیکھیں، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر آپ یہ ساری باتیں نہیں مانیں گے تو اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آئے گا اور آپ شیطان کے دوست ہو جائیں گے۔ پھر سورہ مریم کی آیت نمبر 46 میں قولا یعنی اس نے کہا، ٹھیک ہے، کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نے کیا کہا؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا کہا؟ اے ابراہیم، کیا تو کنارہ کشی کر رہا ہے ہمارے معبودوں سے؟ یعنی کیا؟ راغب، تو روگردان ہو رہا ہے، الگ ہٹ رہا ہے، انتا تو، ان یعنی سے، آلہتی میرے معبودوں سے، الہ ہوتا ہے نا، الہ بولتے ہیں، الہ یعنی معبود، تو آلہتی میرے معبودوں سے کیا تو الگ ہو رہا ہے؟ یا ابراہیم، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے الگ ہو رہا ہے؟ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، کیا کہا پھر اس کے باپ نے؟ ان کے باپ نے، کیا تم ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہے ہو، یعنی ان سے الگ ہو رہے ہو؟ اگر تم اس چیز سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا۔ سنگسار کا میننگ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پتھر مارنا، سنگ کہتے ہیں پتھر کو، ٹھیک ہے، اور سنگسار کرنا یعنی پتھر ماروں گا اور مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ ایک مدت کے لیے، یعنی یہاں سے تم فوراً نکل جاؤ
تم کیسے میرے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہے ہو، کیسے تم ان کو شیطان کہہ رہے ہو، یہ تو میں ہرگز گوارا نہیں کروں گا۔ تم باز نہیں آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا، یعنی پتھروں سے اتنا ماروں گا کہ تم ختم ہو جاؤ گے یہیں کھڑے کھڑے، ٹھیک ہے، اور تم مجھے چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ، ملیہ ایک مدت کے لیے، یعنی میری نظروں سے تم دور ہو جاؤ۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 47 میں قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ سلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو، سلام کرتے نا، تو سلام علیکہ آپ پر سلامتی ہو، سأستغفرو تو میں آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا، انہ کان بی حفیہ میرا جو رب ہے وہ بہت حفیہ مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، اب میں آپ کا کچھ نہیں کر سکتا، آپ نہیں مانتے تو میں آپ کے لیے استغفار طلب کرتا رہوں گا۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ تو بت پرست ہیں، ٹھیک ہے، شرک پر ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے استغفار کی دعا کیسے کر سکتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ جی کافر کے لیے تو استغفار کی دعا نہیں ہے نا، تو یہاں پہ انہوں نے کیسے کہا سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کی دعا کرتا رہوں گا، کون بتائے گا؟ آپ ہی اس سمے شاید اللہ سے وہی نہیں آئی تھی کہ مطلب کافی کے لیے نہیں استغفار کا دعا؟ نہیں، جی نازیہ بتائیے۔ وہ جب بھی استغفار کرنے ہے نا کہ جب وہ حیات کے کافر کے لیے دعا ہم تبھی نہیں کر سکتے ہیں جب وہ نہیں رہے، بالکل، ویری گڈ نازیہ، ماشاء اللہ۔ وہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، یعنی وہ حیات تھے، زندہ تھے، اب زندہ کے لیے تو ہم ہمیشہ دعا کر سکتے ہیں نا کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت پر لے کر آئے، اور کتنے ہی ہم نے دیکھا ہے دوسرے مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جو حق ہوتا ہے، صحیح بات ہوتی ہے، انہیں سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کون ہے، ٹھیک ہے، دین اسلام کیا ہے، اور وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں یا حق کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ہم ہر انسان کے لیے جب تک دعا کر سکتے ہیں جب تک وہ اس دنیا میں موجود ہے، ٹھیک ہے، جب تک انسان دنیا میں موجود ہے تب تک اس کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو، اور میں آپ کے استغفار کے لیے جب تک دعا کرتا رہوں گا اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ بہت زیادہ مہربان ہے۔ اور اس پہ سورہ مریم کی آیت نمبر 48 میں انہوں نے کہا کہ میں کنارہ کشی کرتا ہوں آپ سے بھی اور تمام معبودوں سے بھی جنہیں آپ لوگ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، اور میں تو اپنے ہی رب کو پکاروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کو اپنے رب کو پکار کرنا بے مراد نہیں رہوں گا، یعنی نامراد نہیں رہوں گا، اللہ تعالیٰ کو میں ہمیشہ پکارتا رہوں گا، اور آپ کی یہ جو بت ہیں میں ان سب کو نہیں مانتا۔ یعنی جب ان کے باپ نے انہیں بہت سمجھایا، نہیں سمجھے وہ، انہوں نے اپنے باپ کو سمجھایا، باپ نے بیٹے کو سمجھایا، پھر باپ کو غصہ آیا، باپ نے کہا کہ بھائی تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ، بیٹے نے بھی کہا کہ بھائی میں تو کنارہ کشی کرتا ہوں آپ سے اور آپ کے معبودوں سے، اور میں تو یہاں سے جا رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے میرا رب مجھے کبھی بھی محروم نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، نامراد نہیں کرے گا۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 میں دیکھیں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، اور نہیں تھا استغفار کرنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے حق میں مگر ایک وعدے کی بنیاد پر۔ کیا وعدہ تھا؟
ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا. تو یہاں پر کیا کہا؟ وما کان استغفار ابراہیم، اور نہیں تھا استغفار کرنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے کوئی حق میں نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ اس نے نہیں مانی بات، نہیں سنا، ٹھیک ہے، مگر ایک وعدے کی بنیاد پر. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا کہا کہ ایک وقت تک ایک وعدے کے تحت وہ استغفار کرنا، پر جو انہوں نے اس سے کیا تھا اور جب آپ پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو آپ نے اس سے اعلان بیزاری کر دیا. یقیناً ابراہیم علیہ السلام بہت نرم دل تھے اور بہت زیادہ حلیم تھے. یہاں پر یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ایک وقت تک ان کے لیے استغفار ابراہیم کر سکتے تھے، بعد وہ ان کا استغفار کرنا کسی کام کا نہیں رہا. کب نہیں رہا کام کا؟ اس دنیا سے وہ چلے گئے. جب اس دنیا سے وہ چلے گئے. ویری گڈ. اور وہ اپنے والد کے لیے ہمیشہ استغفار کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ بہت ہی حلیم تھے، بہت ہی نیک دل تھے، اپنے والد کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے. تو کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی انسان اگر شرک کی حالت میں، یعنی اگر وہ مسلمان نہیں تھا، کافر تھا اور اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے، کی ہی نہیں جاتی. کیوں؟ کیونکہ وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا. اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے بہت محبت کرتے تھے، ان کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، بہت شفقت سے ان سے بات کرتے تھے، اے میرے ابا، میرے پیارے ابا، یہ الفاظ ادا کیا کرتے تھے، تو اللہ کو بھی ان پر بہت محبت آئی. یہاں پر ایک بات اور، اپنے والدین سے آپ نے ہمیشہ محبت سے بات کرنی ہے، چاہے آپ کے والدین کافر ہی کیوں نہ ہوں. اگر آپ کے والدین اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے تب بھی، یا مرتد ہو گئے ہیں، مرتد کیا ہوتا ہے؟ اسلام سے واپس دوسرے مذہب میں چلے جائیں، یا مرتد ہو گئے ہوں، تب بھی آپ نے اپنے والدین کے ساتھ یہاں جو ہم ابراہیم علیہ السلام کو پڑھ رہے ہیں، یہاں آپ کو پتہ کیا چلتا ہے؟ بھلے ہی ان کے والد جو تھے بت پرست تھے، لیکن اپنے والد سے بہت شفقت، بہت محبت سے بات کرتے تھے، آخری وقت تک ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، استغفار کرتے رہے اور بہت محبت سے پیش آتے رہے. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب انہوں نے ان باتوں کو نہیں مانا، نہیں کیا، اور جب انتقال ہو گیا تو پھر اللہ نے کہا کہ اب ان کے لیے استغفار نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے، اتنی شفقت سے پیش آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی ان پر بہت مہربان ہوئے اور ان کا لقب جو تھا وہ خلیل الرحمن پڑ گیا. خلیل یعنی دوست، رحمان یعنی اللہ، اللہ کا دوست کہہ کر انہیں لقب ان کا دیا گیا خلیل الرحمن. ٹھیک ہے، ہر ایک نبی کی اپنی ایک فضیلت ہوتی ہے، اپنا ایک مرتبہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے نزدیک، ہمارے نزدیک نہیں. ہمارے لیے تو تمام انبیاء برابر ہیں. ٹھیک ہے، ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ مرتبے میں چھوٹا ہے، یہ مرتبے میں بڑا ہے. ہمارے لیے سارے جتنے انبیاء ہیں وہ سب ایک خاص جگہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لیکن اللہ نے اپنے ہر نبی سے، کسی سے اللہ نے کلام کیا. ٹھیک ہے، کسی کو کچھ معجزات دیے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل الرحمن کا لقب دیا گیا. تو جتنے بھی انبیاء ہیں سب کی اپنی ایک فضیلت ہے. ٹھیک ہے، ہم نہیں کہیں گے، ہم تو تمام انبیاء کو بہت ہی ہم ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک تمام انبیاء جو ہیں وہ اپنی ایک پوزیشن ان کی ہے، لیکن اللہ نے سب کے لیے ایک الگ الگ لقب دیا ہے. یا تو ہے نا، جیسے کلیم اللہ کہا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ انہوں نے اللہ سے کلام کیا. تو یہاں پر ہم نے ابھی اتنا دیکھا کہ آپ نے اپنے والد کو
توحید کی طرف بلایا اور آپ کے والد نے انکار کر دیا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے کہ باقی قوم کو انہوں نے کس طرح سے، کل نہیں مطلب انشاءاللہ نیکسٹ ہماری کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی باقی قوم کو دعوت دی. آج ہم نے کیا پڑھا؟ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، دوسری چیز ہم نے یہ دیکھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے اور تمام قوم تھی وہ بت پرست تھی. ہم نے یہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا، لقب تھا وہ ان کا. ٹھیک ہے، ہم نے پھر اس میں یہ دیکھا کہ بہت زیادہ دعوت دینے کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ پوری قوم نے ہی اسلام قبول نہیں کیا. قوم کا ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ دیکھیں گے. اور آپ بہت پیار سے سلام علیکہ کہہ کر آپ وہاں سے نکلے، لیکن آپ کا استغفار کرنا ان کے حق میں کام نہ آیا. ٹھیک ہے، تو اس کا وہ کام نہ آیا اور ہوا کیا؟ اس کے بعد جب آزر کا انتقال ہو گیا تو اللہ نے کہا کہ اب ان کے لیے استغفار نہیں کرنا، کیونکہ اب وہ تمہارا کوئی اس بارے میں کچھ بھی کام نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آگے انہوں نے اپنی قوم کو کس طرح سے دعوت دی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم و نفعنی و ایاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.